رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا أخبركم بأشراط الساعة قال أخبرنا يا رسول الله إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کرتے ہوئے قیامت تک پیش آنے والے واقعات اور حالات سے سارے انسانوں کو آگاہ فرمایا اور متنبہ فرمایا تاکہ حالات کو سمجھ کر کے حالات کے مطابق بالخصوص اللہ کے ماننے والے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب اور کامران بنانے کے لیے راستے طے کر سکیں اور منزلیں متعین کر سکیں. اسی کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی مختلف نشانیاں اور مختلف علامتیں بیان فرمائی ہیں. اس سے پہلے کچھ علامتوں اور نشانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے. مزید انہی میں سے کچھ اور باتوں کا تذکرہ کرنا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد تھی. تقریباً 1,00,000 یا 1,00,000 صحابہ کرام تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شرکت فرمائی. طواف کے موقع کے اوپر بیت اللہ شریف کا غلاف کو پکڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باشراط الساعہ، کیا قیامت کی علامتیں اور نشانیاں میں تم لوگوں کو نہ بتلا دوں؟ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا اخبرنا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر متعدد نشانیاں بیان فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اضاعۃ الصلاۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے نماز کو ضائع کرنا. نماز کے ضائع کیے جانے کا مطلب علماء نے ذکر کیا ہے نماز نہ پڑھنا، وقت نکل جانے کے بعد قضا کر کے نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کے اندر دل نہ لگنا، زبردستی مجبوری کے اندر مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھنا، مسجدوں کے اندر کھڑے رہنا لیکن دلوں کا مارکیٹ اور دوسرے اور معاملات کے اندر الجھے رہنا، یعنی نماز کے اندر ہوں لیکن دل ہمارے اللہ کی یاد سے غافل ہوں. یہ ہے نماز کے ضائع کرنے کا مطلب. تو جب لوگ نماز کو ضائع کرنے لگیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اس کے اوپر ہم نے ہر آدمی سنجیدگی کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھنے والے غور کریں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں. جو کبھی پکڑتے ہیں اور کبھی چھوڑتے ہیں وہ بھی سلسلے کے اندر غور کریں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی غور کریں. تو آپ اس نتیجے پر بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ پہنچ جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نشانی بیان فرمائی تھی آج تقریباً 90 بلکہ 99% ہم اس نماز کے ضائع کرنے کے اندر مبتلا ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی یہ نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی اس سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں. آگے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمیل مع الہوی، آدمی کسی بھی معاملے کے اندر دینی کسی بھی مسائل کے اندر
دین کے جانکار، قابل اعتماد اہل علم، اہل تقوی، جنہوں نے پوری زندگی علم کی، قرآن و سنت کی سمجھنے کے اندر بڑی تقدس اور پاکیزگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، اور جن کے تقوی اور طہارت اور علم و معرفت کے اوپر امت کا بہت بڑا طبقہ پر اعتماد ہے اور اطمینان رکھتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ان کی اتباع نہیں کریں گے، ان کی تقلید اور ان کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ اپنے خواہشات کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ خود وہ اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ ہم قرآن و سنت کو خود سمجھیں گے اور اپنی زندگی کے لیے راہ عمل متعین کریں گے۔ وہ مسائل جو قرآن و سنت کے اندر دستور اور ضابطے کی شکل کے اندر یا مغلق اور مجمل عبارتوں کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں، جس کی فہم اور بصیرت کے لیے ایک لمبی جد و جہد، ایک زبردست تقویٰ اور صلاحیت کو درکار ہوتی ہے، ایسے مسائل کے بارے میں وہ بھی اتباع نہ کر کے اور اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کریں گے۔ اس سلسلے کے اندر بھی اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو آپ آج دیکھیں گے، خاص طور پر اس سوشل میڈیا کے زمانے کے اندر یہ وبا اور یہ بیماری بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر آدمی مستقل ایک اجتہاد کا دعویٰ کرتا ہے، اور کسی بھی بات کو لے کر قرآن و سنت کے بارے میں، نماز، روزے، صدقہ، خیرات، مسلمانوں کی عائلی اور عبادتی اور معاملاتی زندگی کے بارے میں اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اور اپنی اسی رائے کو سب سے زبردست درست رائے مانتا ہے اور اسی کے پیچھے چلتا ہے اور اسی کا داعی ہو جاتا ہے۔ گزشتہ جمعے کے اندر میں نے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے اس کے تعلق سے رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ، خاص طور پر جو علماء کی صحبت میں نہیں رہتے، یا اسی طریقے سے جن کے اندر اسلام کے اوپر عمل کرنے کا ایک جذبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، لیکن وہ اپنے اس جذبے کے بارے میں صحیح رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس نہیں جاتے ہیں جن کے پاس اللہ رب العزت نے اس کے راستے کھلے رکھے ہیں اور جن کو اللہ رب العزت نے وہ علم عطا فرمایا ہے۔ ان کے پاس نہ جا کر کے خود سے اپنے اس راستے، اپنے لیے اپنی رائے سے ایک راستہ تجویز کرتے ہیں اور بڑی آزادانہ رائے قائم کر کے اور اسی کو قرآن و سنت کا حکم سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جن کی قرآن و سنت کے سمجھنے کے بارے میں صلاحیت اور ان کی اپنی استعداد کی پوزیشن وہ ہے، جس کی ایک مثال میں نے گزشتہ جمعے کو آپ کو دی تھی۔ مزید اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک مثال اور آپ کو دے دوں تاکہ سمجھنے کے اندر آپ کو اور زیادہ اطمینان ہو جائے۔ اس کے بعد میں پھر اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اور ہم میں سے ہر آدمی اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، قرآن و سنت سے براہ راست مسائل کو استنباط کرنے کی کیا لیاقت ہے، تقوی اور طہارت کے کس معیار اور کس پوزیشن پر ہم فائز ہیں، ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اپنے لیے جس واقعے کو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں آپ اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ ایک باپ اور بیٹے، اس باپ کے کسی دوست کا انتقال ہو گیا۔ مسئلہ آپ جانتے ہوں گے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اہل تعلق کو، اس کے متعلقین کو چاہیے کہ اس میت کے گھر پر جائیں اور ان کے لیے تعزیتی کلمات پیش کریں، یعنی ان کے لیے کچھ ایسی باتیں کہیں جس کی بنا پر ان کا غم دور ہو، جس کی بنا پر ان کو کچھ ہمتیں ملیں تاکہ وہ اپنے لیے اب اپنی زندگی کے مراحل کو آسانی کے ساتھ طے کر سکیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ ایسے کلمات تعزیتی کلمات کے اندر کہنے چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے ہے تعزیتی کلمات کہنا۔ اس باپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ میں لیا کہ چلو ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے بیٹوں سے ملاقات کر کے تعزیتی کلمات کہیں۔ بہرحال کچھ باتیں جو کہی جاتی ہیں وہ باتیں اس نے کہی اور دعا دیتے ہوئے باپ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے۔ نعم البدل ہم سمجھ رہے ہیں؟ نہ سمجھ رہے ہیں تو آگے بات کو سمجھانے کے لیے میں اس لفظ کا ترجمہ آپ کو بتلا دوں تاکہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ نعم یہ عربی زبان کا لفظ ہے، نعم کے معنی ہوتا ہے بہترین۔ نعم البدل کا مطلب یہ ہے
کہ اب آپ کے باپ تو نہیں رہ گئے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کو ایسا سرپرست متعین فرما دے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایسی خاص صلاحیت پیدا فرما دے کہ باپ کا خلا پر ہو جائے، باپ کے نہ رہنے کی بنا پر آپ کے دین اور دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسا کوئی نعمت بدل آپ کو عطا فرما دے۔ یہ باپ نے دعائیہ کلمات کے ہیں۔ وہ باپ کے ساتھ میں جو بیٹا گیا تھا وہ ہماری اور آپ کی طرح تھا، جس کو قرآن و سنت کا کچھ پتہ نہیں، جس کو اردو کے الفاظ عربی کے الفاظ کا کچھ عطا پتہ نہیں۔ اس نے اپنے باپ سے جب تعزیتی کلمات سنے تو بہت سارے الفاظ سنے، ان میں سے اس کو یہ ورڈ اور یہ لفظ بڑا اچھا لگا کہ اب ہمارے ابا نے کہتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت بدل عطا فرمائے۔ اس نے بڑی مضبوطی کے ساتھ محنت کر کے اس لفظ کو یاد کیا، اب اس نے رٹ رٹ کر کے اور اس پلان کے ساتھ کہ اگر کبھی ہماری زندگی میں ہمارے متعلقین میں کوئی حادثہ پیش آیا تو میں ان سے تعزیت کے لیے جاؤں گا تو میں بھی ان الفاظ کے ساتھ ان کے ساتھ تعزیتی کلمات کہوں گا، کیونکہ ہمارے ابا نے یہ بات کہی ہے۔ بہرحال زمانہ گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ اس دوست کے یعنی اس کا جو لڑکا تھا، اب باپ کی زندگی تو گزر گئی، اب اس دوست کے کسی لڑکے کا انتقال ہوا۔ جو لڑکا تھا اس لڑکے کے کسی دوست کے لڑکے کا انتقال ہوا، تو اب یہ تعزیت کے لیے گیا، اپنے دوست کی تعزیت کے لیے گیا۔ جب اپنے دوست کی تعزیت کے لیے گیا جس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے دوست کا، اب جا کر کے وہاں پر مختلف کلمات اس نے کہے اور اس کو سمجھایا۔ اب باپ کے انتقال ہو چکا تھا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، آپ کے والد کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کو نعمت بدل عطا فرمائے۔ وہ جو لڑکا تھا جس سے تعزیتی کلمات کہہ رہا تھا وہ کچھ سمجھ رہا ہوگا کوئی ہماری اور آپ میں سے کسی خاص لوگوں کی طرح کچھ جاننے والا، تو جب اس نے یہ سنا کہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ باپ کا نعمت بدل عطا فرمائے، تو اس نے کہا بیہودی کہیں کہ میرے اماں کے اوپر الزام لگا رہا ہے، ہمارے باپ کا نعمت بدل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دوسرا باپ عطا فرمائے، تو جب میرا باپ نہیں تو دوسرا باپ کہاں سے آئے گا؟ یہ ہے پوزیشن ہماری قرآن و سنت کے بارے میں، اردو کے الفاظ کے سمجھنے کے بارے میں۔ اس کے باوجود ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم فقہائے مجتہدین کی تقلید نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمیل مع الہویٰ، یہ اپنے خواہشات نفسانی کے راستے کھلیں گے کہ آدمی اس پر چل رہا ہوگا۔ ہم کو تراویح اچھی لگ رہی ہے کہ ہم 8 رکعت پڑھیں، اس بنا پر نہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، ہم کو اچھی لگ رہی ہے کہ ہم 8 رکعت پڑھیں، اس بنا پر ہم خواہشات نفسانی پر چلتے ہوئے ہم 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ ہمارے خواہشات سے جو چیزیں میل کھاتی ہیں ہم اس کو لے کر کے اور قرآن و سنت کا آڑ لے کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا کہ آہستہ آہستہ عام ہوتا چلا جائے گا۔ آج وہ لڑکے، وہ نوجوان جو ہمارے گھروں کے اندر رہتے ہیں، ان ائمہ کے متبعین کے گھروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں جس کے تقویٰ طالب علم و بصیرت پر اعتماد ہوتا ہے، اور وہ چند اسکول کی ڈگریاں، کوئی ماسٹر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی پروفیسر بن جاتا ہے۔ اب اس کو اپنی ڈگری جس فن کے بارے میں اس نے محنت کی، اس فن کے بارے میں اس کس معیار کو پہنچا اس کی پرواہ نہیں، اور قرآن و سنت کے اندر ٹانگ اڑانے کے لیے وہ سب سے پہلے زیادہ تیار ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر ایسے کسی فطرے کے اندر مبتلا ہونے والے شخص کے بارے میں، ایسے فطرے کے اندر مبتلا ہو جانے والے فرد کے کسی گھرانے والوں کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ قیامت کی نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، جو فتنہ دجال کے اثرات جیسے ہوں گی، ہم اس کے اندر مبتلا تو نہیں ہو رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی متعدد نشانیاں بیان فرمائی۔ ان دونوں نشانیوں کے بعد حضرت سلمان کو ایک آپ کو سنا ہے اس کے ساتھ فرمایا کہ عزت اس وقت کی جائے گی مالداروں کی، عام لوگوں کی عزت نہیں کی جائے گی، مالداروں کی عزت مالداری کی بنا پر کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس بات کو حضرت سلمان نے سنا تو فرمایا ایکون ذالک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوگا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت صحابہ کی تربیت فرمائی تھی، نماز کے ضائع کرنا، اسی طریقے سے خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا، مالداری کی بنا پر کسی کو عزت کا مقام دینا، ان کے تو حاشیے خیال میں بھی کہیں دور دور نہیں تھا۔ اتنی پاکیزہ جماعت تھی، ان کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، یکون ذلک، ایسا ہو کر کے رہے گا۔ اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کو لوگ تاوان اور بوجھ سمجھیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کا ایک حکم اور خوشگلی کے ساتھ نہیں ادا کریں گے بلکہ بوجھ محسوس کریں گے اور کسی طریقے سے اس کو کئی متفق اپنے سروں پر سے چلانے کی سعی اور کوشش کریں گے۔ ان چیزوں کے بارے میں آج ہمیں اور آپ کو اپنی ذات کے بارے میں، اپنے گھروں کے بارے میں، اپنے شہر، اپنے محلوں کے بارے میں اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے تو سب میں سے بہت ساری وہ علامتیں اور اشاریاں ہوں گی جس کو آپ اپنے گھروں کے اندر، اپنے پڑوس کے اندر، اپنی ذات کے اندر پائیں گے۔ اس بنا پر اب ہمیں اس بات پر یقین کر ہی لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یقیناً نبی برحق ہیں۔ آپ نے 1450 سال پہلے جو بتلایا تھا لفظ بلفظ ہو بہو وہی چیزیں آج ہمارے گھر کے اندر، ہماری ذات کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر، ہمارے محلے اور ہمارے شہر کے اندر وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق کے ہونے پر ہمیں اور زیادہ پر یقین اور پر اعتماد ہو جانا چاہیے، اور پھر آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ان حالات سے نمٹنے کی صحیح اور تیاری اور کوشش کر دینی چاہیے۔ اب کسی شک شبے کے اندر مبتلا رہ جانے کا کوئی موقع اور کوئی چانس ہمارے پاس نہیں رہ گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نشانیاں بیان فرمائی۔ اسی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے وہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جس کو میں نے گزشتہ جمعے کو ذکر فرمایا تھا کہ مسجدیں بڑی بارونق بنائی جائیں گی، مسجدیں بڑی عالیشان اور عمدہ عمارت کے ساتھ بنائی جائیں گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس سلسلے کے اندر بھی زاویے نگاہ کے مطابق ہم دیکھیں، صحابہ نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند خروج الدجال، یہ دجال کے نکلنے کے وقت یہ چیز ہوں گی کہ مسجدیں ہماری بڑی منزہ، بڑی عالیشان، بڑی خوبصورت، بلکہ روایت کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا مسجدوں کو ایسا سجایا جائے گا جیسا کہ گرجا گھروں کو سجایا جاتا ہے، جیسا ان کو سجایا جاتا ہے، بارونق بنایا جاتا ہے، اسی انداز پر مسجدوں کو بھی سجایا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر ارشاد فرمائی کہ کوئی مزاج نبوت یہ ہوا کرتا ہے کہ مزاج نبوت یہ ہوا کرتا ہے کہ نبی کی بات کو وہ آدمی بھی سمجھے جو پڑھا لکھا ہے اور وہ آدمی بھی سمجھے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، لہذا ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کر دیتے، ماڈل بیان کر دیتے کہ اس کو دیکھ رہے ہو بس ایسے جیسے ہونے لگے تو سمجھ لیجیے کہ دور اور یہ حالات شروع ہو گئے۔ یہ دجال کے خروج کے وقت کے اندر ہوگا۔ میں نے آپ کو گزشتہ جمعے سمجھاتی ہوئی بات بتلائی تھی، دجال کے خروج کے مختلف مراحل ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ تو وہ ہوگا جب ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، اس کا ظاہری وجود نہیں ہوگا لیکن اس کا غیر محسوس طریقے پر اس کا وجود اتنا زبردست ہوگا کہ وہ ہر گھر کے اندر، ہر فرد کے اندر، ہر کچے مکان کے اندر اس کے اثرات داخل ہو چکے ہوں گے اور ہر آدمی اس فطرے کے اندر مبتلا ہو چکا ہوگا۔ لہذا اب اس بات کو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ہر آدمی اس سلسلے کے اندر غور کر سکتا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہودیوں کے گھر کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ یہودیوں کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو روایتوں کے اندر ابن سیاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور صحابہ کرام میں سے چند لوگوں کو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اندر جا کر کے کچھ تحقیق حال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، دیکھے حقیقت حال صورت واقعہ کیا ہے۔ اس لڑکے کی پوزیشن روایتوں کے اندر یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ چادر اوڑھ کر کے لیٹتا تھا اور وہ کچھ نہ کچھ بڑبڑ نیند کی حالت میں کرتا رہتا تھا، جو کچھ وہ کہتا تھا وہی حقیقت واقعہ بن کر کے ہوا کرتی تھی، جو حقیقت واقعہ بن کر کے ہوتی تھی وہ پہلے سے اس کو کہہ چکا ہوتا، بڑبڑا چکا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رپورٹ ملی، آپ تحقیق حال کے لیے اس گھر پر پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ آگے بڑھے کہ ہم سن لیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہیں دیکھ لیا، اس لڑکے کی ماں نے، اور اس نے زور سے کہہ دیا ارے محمد محمد، یعنی محمد آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر کے اس کی بڑبڑاہٹ بند ہو گئی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی ماں نے اس کو آگاہ نہ کر دیا ہوتا تو آج بھی اپنی حقیقت کھول دیتا کہ یہ کون ہے۔ ایک روایت کے مضمون یہ ہے۔ دوسری روایت کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر وہاں پر پہنچے، ابن سیاد کے پاس پہنچے، وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر جا کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ بات کرنا شروع کیا، آپ نے اس سے کچھ پوچھنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کرتے تھے اس کا وہ جواب دیتا تھا، جو سوال کرتے تھے اس کا جواب دیتا تھا، لیکن جواب کے اندر انتہائی بدتمیزی، انتہائی گستاخانہ انداز اور انتہائی غیر مہذب لب و لہجہ وہ اختیار کر کے بات کرتا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا عمر اگر یہ وہی ہے، وہی سے اشارہ کہ اگر یہ دجال ہے، اگر یہ وہی ہے تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسمت میں اس کا قتل کیا جانا لکھا جا چکا ہے، تم اس کے قتل کرنے کے اہل نہیں ہو، اس کو تو قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اگر یہ وہی ہے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے یعنی اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کا قتل کرنا حرام ہے، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ روایتوں میں راویوں نے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے، شارحین اور اس حدیث کی تشریح کرنے والے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ہمیں اور آپ کو کیا بتلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر جانا، تحقیق حال کا کرنا، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کرنا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ دیا ہے کہ دجال کا جب خروج ہوگا، دجال کی جب وہ آمد ہوگی تو سیہونی یہودیوں کے گھرانے کے اندر ہوگی، سیہونی یہودیوں کے ملک کے اندر ہوگی، انہی کے محلے، انہی کے گھرانے اور انہی کے خاندان، انہی کے بنائے ہوئے اسٹیج پر آئے گا۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی گھرانے کے اندر، اس یہودی محلے کے اندر تحقیق حال کے لیے گئے۔ ابن سیاد دجال ہے یا دجال نہیں اس سے بحث نہیں، لیکن وہ آئے گا تو اسی خاندان کے اندر، اسی ملک کے اندر، اسی علاقے کے اندر آئے گا۔ آج کی جو زمینی صورتحال ہے دنیا کے اوپر اور قرآن و سنت کے اوپر نگاہ رکھنے والے علماء نے ذکر کیا ہے، یہ جو فلسطین کا مسئلہ اس وقت سنگینی کے ساتھ بنا ہوا ہے، جس وقت کے اندر اسرائیل کا مکمل قبضہ ہو جائے گا 100% فلسطین اور اطراف فلسطین پر، اور ان کی حکومت کو مضبوطی کے ساتھ اقتدار جب مل جائے گا، 100% ان کا قبضہ ہو جائے گا، تو شاید ہی وہی وقت ہوگا جو دجال کے اپنے ظاہری وجود کا ہوگا، جس کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کو علامتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جس کو دیکھنے کے بعد ہر مسلمان، ہر ایمان جس کے اندر ایمان شمع اور روشنی ہوگی وہ پہچان لے گا۔ لہذا اب روایت اور علماء کی یہ تشریحات آپ سامنے رکھیں، اور دنیا کے اوپر جو فٹ بنائی جا رہی ہے اور بیت المقدس کے اوپر قبضے کے جو پلان اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں عالمی لیول پر، اور ظالم حکمرانوں کا جو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اب اس سے بہت زیادہ ہمیں اس غلط فہمی کے اندر نہیں رہنا چاہیے کہ وہ زمانہ کتنے سال کے بعد آئے گا۔ زمانے کو طے اور 2024 اور 25 اور 26 اور 28 کے فیصلہ کر کے ہمیں اپنے ایمانی کیفیات کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جب وہ آئے گا تو اس وقت کے اندر کیا صورتحال بنے گی، میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی کلیئر اور واضح علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائیں۔ اس کے آنے سے پہلے دنیا کی صورتحال اور پوزیشن یہ ہوگی کہ قحط سالی، مہنگائی، کساد بازاری اپنے شباب پر ہوگی، آدمی بھوک اور پیاس کی شدت کے اندر بے انتہا مبتلا ہوگا، دودھ دینے والے جانوروں کی دودھ کی کمی ہو جائے گی، زمین سے پیدا ہونے والے غلوں کی کمی ہو جائے گی، ان پر کچھ خاص لوگوں کا صرف قبضہ ہو جائے گا، باقی عوام کی دسترس سے یہ ساری چیزیں باہر ہو جائیں گی۔ ایسے کچھ حالات بنیں گے تب دجال کا ظہور ہوگا۔ جب وہ آئے گا اب وہ لوگوں کو اپنی ربوبیت کی طرف دعوت دے گا، اللہ تعالیٰ پہ خاص نظام اور خاص سسٹم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ایک فتنے اور ایک آزمائش کو رکھا ہے، جس کے بارے میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس سے پہلے میں نے کہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسانوں پر جتنے فتنے آئے ہیں
ان میں سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ بڑا اور سب سے زیادہ گمبھیر فتنہ دجال ہوگا۔ اس سے بڑا فتنہ پوری تاریخ انسانی پر انسانوں پر نہیں آیا ہوگا۔ جو آدمی اس کی اتباع کرے گا، جو اس کی باتوں کو مانے گا، اس کی ربوبیت کا اقرار کرے گا، اس کے لیے دنیا کو جنت بنا دے گا، اس کے لیے آسائش کے تمام تر چیزیں مہیا کرا دے گا، اور جو اس کی ربوبیت سے انکار کرے گا، جو اس کو ماننے سے انکار کرے گا، اس کے لیے دنیا جہنم بن جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعبیری الفاظ ہیں۔ آج معمولی سی تکلیف، معمولی سی دشواری، معمولی سی بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر نرمی آ جانے کی بنا پر ہماری اور ہمارے گھروں کا جو سسٹم جو فیل ہو جاتا ہے، اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ ہم معمولی چیزوں کے لیے حلال اور حرام کی بندشوں کو چھوڑ کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز اور جائز ہر طریقے کار کو منتخب کر لیتے ہیں۔ جب پوزیشن یہ ہوگی کہ دانے دانے کا آدمی محتاج ہوگا، اس کے رب ماننے کی بنا پر اس کے لیے دنیا کی تمام تر چیزیں جنت نما پیش کر دی جائیں گی، اور نہ ماننے والوں کو جہنم کی مثل بنا دیا جائے گا۔ اس وقت کے اندر ایمان کو بچانا کتنا سخت مشکل ہوگا اور کتنے زبردست حالات آئیں گے۔ اس بنا پر ہمیں ان تحقیقات کے اندر نہ پڑ کر کے ہمیں جو پلان اور ہمیں جو تیاری کرنی چاہیے اپنے ایمان کو قوی کرنے کی، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی۔ آج پورے ملک کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر جو حالات بنائے جا رہے ہیں وہ اسی قسم کے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ بالخصوص اہل اسلام پر، ویسے تو تمام مخلوقات پر، لیکن بالخصوص اہل اسلام پر زمین کو ایسی تنگ کر دی جائے، وہ ایسے گھٹن کے اندر مبتلا ہو جائیں کہ وہ اپنے ایمان سے پھر کر کے اور کفر و شرک کی زندگی اختیار کر لیں۔ ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ جب یہ ماحول بن کر کے ایک اسٹیج سج کر کے جب آ جائے گا تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی اور ہماری کیا صورتحال ہوگی۔ اس فتنے کو سمجھنے کے لیے اتنا اشارہ میرے خیال سے ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہوگا۔ کچھ اور باتیں اس کے متعلق میں آئندہ اور بھی ذکر کرتا رہوں گا تاکہ آپ خوب اچھے انداز پر اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ آنے والے ایام بالخصوص ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے اسلام پر جمے رہنے کے لیے کتنے پرخطر ہیں اور کتنے نازک ہیں۔ اور جب معاملہ پرخطر ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، تو سمجھدار قوم کی، سمجھدار فرد کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ پہلے سے کوئی پلان بنائے، پہلے سے کوئی منصوبہ بنائے، اس کی تیاری کی کوشش کرے، اس کی دفاع کی کوشش کرے، اس کے لیے اپنی محنتیں، اپنی جد و جہد، اپنی توانائی صرف کرے۔ کوئی چیز اللہ رب العزت کی طرف سے معجزاتی اور کراماتی طور پر نہیں ہوگی۔ اسی سسٹم کے اندر رہ کر کے اللہ رب العزت کی نصرت، اللہ رب العزت کی معیت، اللہ رب العزت کی مدد کو ہمیں متوجہ کرنا ہوگا۔ جب یہ چیزیں ہوگی تو ہمارے لیے کوئی راستہ متعین ہوگا اور ہمارے لیے کوئی سہولتیں اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس بنا پر یہ جو حالات ہیں، حالات انتہائی نازک ہیں، یعنی ہم امن کے دور کے اندر نہیں جی رہے ہیں، ہم زمانے کی تبدیلی کے مرحلے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ زمانہ کس کروٹ جائے گا، حالات ناگفتہ پہ ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ اس بنا پر ہمارا ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمیں ان واقعات کو سمجھنے کے لیے، ان حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے علماء اور قرآن و سنت کے جانکاروں سے رابطہ بھی رکھنا چاہیے۔ انہیں کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہمیں حل بھی تلاش کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب یہ صورتحال ہوگی اس وقت بعض روایتوں کے مطابق 90%، بعض روایتوں کے مطابق تقریباً 99% لوگ ایسے ہوں گے جو کسی بھی مسئلے کی صحیح صورتحال تک نہیں پہنچ پائیں گے، یعنی بس 10%، یعنی بہت معمولی مقدار کے اندر لوگ رہ جائیں گے جو کسی بھی مسئلے کی اصل تہ تک پہنچ سکیں گے اور اس کی حقیقت کو سمجھ پائیں گے، ورنہ سارے لوگ بس ظاہر کے پیچھے ہی دوڑ رہے ہوں گے، حقیقت تک ان کی رسائی نہیں ہوگی۔ اور وہ طبقہ ہوگا جو حالات کو بھی سمجھ رہا ہوگا اور قرآن و سنت پر بھی مکمل اس کی دسترس ہوگی، وہی ظاہر کو بھی سمجھے گا، حقیقت کو بھی سمجھے گا۔ جو دنیا کے حالات کو نہیں سمجھ رہا ہوگا وہ بھی نہیں سمجھ پائے گا، اور جو صرف دنیا کے حالات کو ہی سمجھ رہا ہے، قرآن و سنت کو نہیں سمجھ رہا ہے، وہ بھی مسئلے کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اس بنا پر حالات نازک ہیں، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے، اپنے کاروبار، اپنے معاملات، اپنے رہن سہن، اپنی عبادت اور اپنے عقیدے کے بارے میں بہت قوت اور بہت مضبوطی لانے کی ضرورت ہے۔ ہمہ وقت اس بات کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا تو نہیں
ہم خود فتنہ دجال کے اندر مبتلا ہو گئے، ہمارا گھر فتنہ دجال کے اندر مبتلا ہو گیا، ہمارا پڑوس مبتلا ہو گیا، ہمارا معاشرہ مبتلا ہو گیا۔ اس کی فکر ہر آدمی کو اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے پڑوس کے بارے میں، اپنے محلے کے بارے میں، اپنے شہر کے بارے میں، جہاں تک ہماری رسائی ہو وہاں تک صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے اس کے حل کی آپ کو ایک تدبیر بتائی تھی، کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ فتنہ دجال جتنا زیادہ شیطانی طاقت میں طاقتور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے ہی روحانی طاقتور ہے۔ اس شیطانی فتنے سے نبرد آزما ہونے کے لیے، نمٹنے کے لیے اس روحانی طاقت سے ہمارے تعلقات مضبوط ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے، دوسرے جمعے کے دن بالخصوص سورہ کہف کی تلاوت کا پابند ہونا چاہیے۔ سورۃ الکہف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فتنہ دجال سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جمعے کے دن ہمیں اس کو بھی معمول بنانا چاہیے۔ تیسری بات، بڑی توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت سے اس فتنے کے وقت، فتنہ تو آ کر کے رہے گا، یہ تو اللہ کا پلان ہے اور منصوبہ ہے، اس فتنے کے وقت کے اندر ثابت قدم، ایمان پر ثابت قدمی کی، بلند حوصلے کی اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو کامیابی کے ساتھ بچا کر کے ہم اپنے آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ ان تین چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ مزید اس فتنے کے بارے میں آئندہ میں اور آپ کو کچھ اہم جانکاریاں بھی دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہی ہوئی ان فتنوں کو سمجھنے کی اور اس سے نپٹنے کی اللہ تعالی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔